والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الجسيم الرؤوف الرحيم بلغ الأولى بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بابرکت دن جمعۃ المبارک کے دن اپنے گھر آنے کی توفیق عطا فرمائی اور اپنی رضا کو حاصل کرنے کا سبب ہمارے لیے بنایا، اپنے گھر آنے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر روزوں کو فرض کیا گیا. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تم اس سے کیا کرو، تقوی حاصل کر سکو، پرہیزگاری حاصل کر سکو. تقوی بہت بڑی چیز ہے. روزے سے رب نے ہمیں کیا حاصل کرنے کا کہا کہ روزے سے اے ایمان والو روزہ تم پر فرض کیا گیا جیسا کہ تم سے پہلے والے لوگوں کا فرض کیا گیا، تاکہ تم اس سے کیا کرو، تقوی حاصل کرو. تقوی اتنی عظیم چیز ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک صحابی کو نصیحت فرما رہے تھے. آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے تم پر تقوی لازم ہے، کیونکہ تقوی تمام اعمال، تمام بھلائیوں کا مجموعہ ہے. تو سبحان اللہ، وہ ماہ رمضان، وہ عظیم الشان مہینہ جو تمام مہینوں سے افضل ہے. حضور نے فرمایا کہ رجب رب کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے. وہ مہینہ تشریف لانے والا ہے، خوشیوں کو بکھیرنے والا اور نیکیوں پر ابھارنے کے لیے وہ مہینہ تشریف لانے والا ہے. وہ مہینہ تشریف لانے والا ہے جسے حدیث پاک میں سید الشہور یعنی تمام مہینوں کا سردار کہا گیا ہے. وہ مہینہ تشریف لانے والا ہے. وہ مہینہ تشریف لانے والا ہے جس کی پہلی رات کو آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں اور آخری رات تک بند نہیں ہوتے. وہ عظیم الشان مہینہ ہے. وہ مہینہ جس میں ایک سجدے کی جو نیکی ہے نا، ایک سجدے کی 1500 نیکیوں کے برابر ہے. اور اس مہینے میں جو بندہ اس مہینے کا پہلا روزہ رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے گناہ معاف فرما دیتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے 70,000 فرشتوں کو اس کے لیے مقرر کرتا ہے کہ وہ زمین پر نازل ہو کر اس کے لیے 70,000 فرشتے صبح سے شام تک اس کے لیے دعا مغفرت کرتے ہیں. وہ عظیم الشان مہینہ آ رہا ہے جس میں نوافل کا ثواب فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے اور فرض کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے. اس مہینے میں روزہ افطار کے وقت، ہر افطاری کے وقت 10 لاکھ گناہگاروں کی بخشش ہوتی ہے. جب اس مہینے میں جمعۃ المبارک تشریف لاتا ہے تب تو وارے ہی نیارے ہو جاتے ہیں. تو ہر گھڑی شب جمعہ اور بروز جمعہ یعنی جمعرات کی شام سے لے کر اور جمعۃ المبارک کی شام تک ہر گھڑی میں 10 لاکھ گناہگاروں کی مغفرت کی جاتی ہے. وہ ایسے گناہگار ہوتے ہیں جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوتی ہے
گناہگاروں کی بخشش ہوتی ہے، وہ مہینہ رجب کا۔ لیکن مبارک میں جتنا ثواب ہے اتنا وبال بھی ہے، تو ہمیں گناہوں سے بچتے ہوئے نیکی کی طرف دھیان